दज्जाल या एंटी क्राइस्ट आने वाला है। अनकरीब दुनिया में शैतान की इबादत की जाएगी। ईसाइयों का यह भी कहना है कि वो एकदम जाहिर नहीं होगा, बल्कि पस मंजर में रहकर कई बरस तक अपनी कुव्वत जमा करेगा और अपनी मौजूदगी के इजहार से बहुत पहले एहतियात से मंसूबाबंदी करेगा और तब तक कोई कदम नहीं उठाएगा जब तक दुनिया के हालात उसके खरूज के हक में ना हो। इसका सबसे पहला हदफ मशरिक वुस्ता पे कंट्रोल करना और फिर एशियाई ममालिक को अपने जेरे नगीन लाना है। यहूदी भी एक ऐसे ही इल्हामी बादशाह के मुंतज़िर हैं जो आलमी सतह पर उनकी क़यादत करेगा। ईसाई इस शख्स को जो रबूबियत का दावा करके दुनिया में तबाही मचाएगा मसीह कज़्ज़ाब कहते हैं या एंटी क्राइस्ट कहते हैं, और हम उसके ज़हूर पर ईमान रखते हुए उसे दज्जाल कहेंगे। यानी ईसाई और मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दज्जाल एक यहूदी है। गुफ्तगू का मरहला आगे बढ़ाने से पहले जरा इसराइल चलते हैं और चंद बुनियादी तारीखी हकायक समझने की कोशिश करते हैं जिनसे मुस्तकबिल में जन्म लेते वाकयात को समझना शायद आसान हो जाए। एक ब्रेक के बाद एंटी क्राइस्ट कहते हैं और हम उसके ज़हूर पर ईमान रखते हुए उसे दज्जाल कहेंगे। यानी ईसाई और मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दज्जाल एक यहूदी है। गुफ्तगू का मरहला आगे बढ़ाने से पहले जरा इसराइल चलते हैं और चंद बुनियादी तारीखी हकायक समझने की कोशिश करते हैं जिनसे मुस्तकबिल में जन्म लेते वाकयात को समझना शायद आसान हो जाए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और अब मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के दरमियान मुस्तकबिल में होने वाले मार्कों और मौजूदा कशीदगियों के पस मंजर को समझने के लिए इसराइल चलते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी में इसराइल था और कुरान शरीफ के मुताबिक बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। अहदनामा अतीक के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माइल और इसहाक, और इसहाक के दो बेटे थे, ईसू और याकूब, और इन्हीं का नाम इसराइल था। उनके आगे 12 बेटे, जिनमें सबसे बड़े का नाम यहूदा था और दूसरे का नाम बिन यामीन था। इसी तरह उस इलाके में जहां यहूदा की नस्ल आबाद हुई, बाकी इलाकों के मलिया मेट हो जाने के बाद चूंकि सिर्फ वही बचे रहे, चुनाचे यहूदी कहलाने लगे। इस नस्ल में काहिनों और रबियों ने अपने अपने ख्यालात और अकायद और रसूम के मुताबिक जो ढांचा 4वीं और 5वीं सदी कब्ल मसीह में तैयार किया, वो यहूदियत या जूडाइज्म कहलाए। इसी बना पर कुरान शरीफ में अक्सर मकाम पर उन्हें अल-लज़ीना हादू कह के मुखातिब किया गया है, क्योंकि इनमें वो गैर इसराइली लोग भी थे जिन्होंने यहूदियत कबूल कर ली, जबकि बनी इसराइल को कुरान ने उसी के नाम से मुखातिब किया। बनी इसराइल को सदियों फिरौनों के हाथों जिल्लत और रुसवाई के सलूक का निशाना बना था। इसी जिल्लत में अल्लाह ने उन पर तरस फरमा के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इनमें माबूस फरमाया। बन इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परायनाए मिस्र के पंजाए इस्तिबदाद से निकाल लाए। कोहसीना के मकाम पर आप पर तौरात के बेशतर अहकामात नाजिल हुए और इनमें से एक हुक्म यह था कि बनी इसराइल को लेकर फलस्तीन की तरफ जाओ और उसे फतह कर लो कि वो तुम्हारी मीरास में दिया जाए। बनी इसराइल ने यह हुक्म सुनकर इनकार किया और कहा कि हम तो वहां कभी ना जाएंगे जब तक वो वहां मौजूद हो। बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम यहां बैठे हैं। चुनाचे बतौर सजा बनी इसराइल 40 साल तक सहराओं में भटकते रहे। जब ये सजा पूरी होने लगी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लिए मोआब के इलाके में दाखिल हुए, ताहम कोहे इबारियों पर आपका इंतकाल हो गया। उनके बाद हजरत योशा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल फलस्तीन में दाखिल हुआ, ताहम कबायली असबियत के बायस ये 12 हिस्सों में तकसीम हो गए और फलस्तीन में मौजूद पहले की नाकाबिल इस्लाह कौमों के रंग में ढलकर शिर्क व बदअत की तमाम रसूमात को इख्तियार कर लिया।
آخرکار بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وصیت یاد آ گئی اور انہوں نے اپنی متحدہ سلطنت قائم کر لی، جس کے 3 فرمانروا گزرے: حضرت طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ طالوت نے 12 قبائل کو متحد کر دیا اور اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کو بیاہ دیا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے بعد بادشاہ ہو گئے۔ آپ نے اس گرد کے کئی علاقے فتح کر کے انہیں اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ آپ نے ہی یروشلم میں بیت المقدس کی بنیاد رکھی اور تابوت سکینہ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک محل یا ہیکل تعمیر کرنے کا کام شروع کیا۔ تابوت سکینہ کے بارے میں قرآن شریف میں بیان ہے کہ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جسے اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے۔ اس صندوق میں کیا تھا یہ واضح نہیں۔ انجیل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک اور بائبل ہی کی روایات کے مطابق اس میں ہڈیاں اور کپڑے تھے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ مصر سے لائے تھے۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس صندوق میں توریت کا اصل نسخہ، پتھر کی وہ تختیاں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے عصا اور پیرہن اور من و سلوہ والا من ایک برتن میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں بھٹکنے کے دوران اللہ نے اس پہ کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس صندوق کے لیے ایک مستقل گھر بنائے تاکہ یہ صندوق محفوظ رہے، لیکن اسرائیلیات کے مطابق انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ ان کے بیٹے کے دور میں تعمیر ہو سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کے دور میں اس گھر کی تعمیر کے لیے متواتر مصروف رہے۔ بالآخر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا اور یہ ہیکل سلیمانی کہلاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے پھر آپس میں لڑ کر 2 ریاستیں، شمالی فلسطین اور شرق اردن میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم کر لی۔ اب دونوں سلطنتوں میں شدید رقابت اور خونی کشمکش شروع ہو گئی۔ بالآخر 7ویں صدی قبل مسیح میں آشوری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کیا، جبکہ 587 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہودیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی کھڑی نہ رہ سکی۔ تابوت سکینہ تب ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا پتہ نہ چل سکا اور اسرائیلیوں کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا۔ 70 سال بعد ایرانی فاتح کسرا نے بابل کو فتح کر لیا اور اس نے بنی اسرائیل کو واپسی کی اجازت دی۔ انہوں نے واپس آ کے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا، لیکن یہودیوں کی دینی اور اخلاقی حالت گرتے گرتے اس پستی تک پہنچ چکی تھی کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کیا گیا تو اس قوم کے ایک شخص کی آواز بھی نہ اٹھی۔ پھر ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی معجزات لے کے دنیا میں تشریف لائے۔ پہلا معجزہ ان کی ولادت اور دوسرا گہوارے میں کلام کرنا۔ یہ معجزات بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لانے کے لیے سخت آزمائش تھی۔ ان کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن شریف کی سورہ مومنون کی آیت 50 میں یوں ہے: اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور اس میں چشمے جاری تھے۔ پھر جب وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو لیے ہوئے قوم کے پاس گئی تو اپنے پرائے سب کے لیے شدید حیرت کا معاملہ تھا۔ اس کیفیت کو قرآن شریف کی سورہ مریم کی آیت 28 میں یوں بیان کیا گیا: پس جب وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے پوچھا، اے مریم یہ چیز کہاں سے لے آئی؟ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار عورت۔ اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت بنایا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر
جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ اٹھایا جائے۔ یہ وہ معجزات تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بنی اسرائیل کے سامنے پیش کر دیے گئے، کیونکہ اللہ انہیں مسلسل بدکاریوں پر عبرتناک سزا دینے سے پہلے ان پر حجت تمام کرنا چاہتا تھا۔ یہود اس زمانے میں کسی ایسے مسیح کی آمد کے منتظر تھے جو انہیں محکومی کی ذلت اور زوال سلطنت کے عذاب سے نجات دلا سکے اور دنیا میں بادشاہت کی بنیاد رکھ سکے۔ اسی عرصے میں ایران سے میل جول بڑھنے کی وجہ سے ان کے عقائد میں جہاں بعض دوسری بہت سی بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئیں، وہیں سے انہیں یہ تاثر بھی ملا کہ نیکیوں کے خالق یزدان اور برائیوں کے خالق اہرمن کے مابین ازلی جنگ اور آخری فتح اس میں یزدان کی ہی ہوگی، اور وہ اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے دنیا میں ایک نمائندہ بھیجے گا جس کے ظہور کے وقت آسمان سے تارے گریں گے، قحط اور دیگر مصیبتیں نازل ہوں گی اور آخر یہ ساری دنیا ختم ہو گی۔ اسی ایرانی عقیدے کے تحت یہودیوں کو بھی اپنی تمنائیں پوری ہوتی دکھائی دی۔ یہوہ یعنی خدا ایک مسیحا نازل فرمائے گا، دنیا کی بادشاہت اسی کی ہوگی، اسی کے آنے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت بحال ہو جائے گی اور یروشلم خدا کا دارالحکومت بن جائے گی۔ بادشاہت سے مراد آسمانی بادشاہت اور یروشلم ہیرے جواہرات سے مرصع ایک ایسا آسمانی شہر تھا جس کی ندیوں میں آب حیات رواں تھا۔ پارسا قسم کے یہود شہروں سے نکل کے غاروں میں جا بیٹھے، رہبانیت کو شعار بنا لیا اور فاقوں اور دعاؤں سے مسیحا کی آمد کو قریب تر کر دیا۔ انہیں یقین تھا کہ مسیح حضرت داؤد کے گھر میں پیدا ہوگا اور انہیں یونانیوں کے پنجہ ستم سے آزاد کرے گا، مردہ یہودیوں کو زندہ کرے گا اور انہیں شریک سلطنت بنائے گا اور عظیم بادشاہت کے ڈنکے 400 بجیں گے۔ چنانچہ جب بھی ان میں کوئی جواں ہمت شخص پیدا ہوتا وہ اس سے فوراً مسیح ہونے کی توقعات وابستہ کر لیتا۔ چنانچہ ان حالات میں جب ایک خوبصورت نوجوان آنکھوں میں حیرت انگیز چمک لیے، کانتوں پر زلفیں پھیلا ہیکل سلیمانی میں داخل ہوا تو یہودی وہاں بیٹھے سکے کھنکنا رہے تھے۔ احاطہ حرم میں لوگ بازار سجائے عبادت کے بجائے خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ یہ منظر دیکھ کے نوجوان مشتعل ہو گیا اور اس نے سارے بازار اور منڈی کا تختہ الٹ اور پرجوش تقریر شروع کی۔ پاک بازوں نے اس کی باتیں سنی تو نعرے لگانے لگے کہ داؤد کا بیٹا آ گیا، ہم اسی کے منتظر تھے۔ اس نوجوان کے ہاتھوں کئی مریضوں کو شفا ہوئی، جزامیوں کا کوڑ دور ہوا اور اندھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ یہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ لیکن یہود تو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اس کی آمد سے انہیں دنیا جہاں کی بادشاہت مل جائے گی اور وہ ساری دنیا کا لہو پیئیں گے اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سن کر دھچکا لگا اور انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ جلیل کا رہنے والا ہے اور جلیل سے کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی علماء پر تنقید کرتے ہوئے کہا، اے ریاکار فقیہو، تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر سے مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی۔ اسی طرح تم بھی لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو لیکن باطن میں مکاری اور ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کر دے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ یہودی علماء کے لیے آپ کی ذات ایک کھلا چیلنج ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس آواز کو کیسے دبائیں۔ بس ایک منصوبہ تیار ہوا اور اس کے تحت انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس دور کی خفیہ پولیس کے اہلکاروں یعنی ہیرودیوں کے ہمراہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، جنہوں نے آپ کے پاس پہنچ کے پوچھا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، ہمیں بتا کہ کیا کیسر کو جزیہ دینا جائز ہے؟ یسوع علیہ السلام ان کی شرارت سمجھ کے بولے، اے مکارو، مجھے کیوں آزماتے ہیں؟ اس سکے پر یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا،
कैसर का। इस पर यीशु अलैहिस्सलाम बोले कि जो कैसर का है वो कैसर को, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। उसके बाद खुद मसीह के हवारियों में से एक जूडस को रिश्वत देकर इस बात पर आमादा किया गया कि वो किसी मौके पर इन्हें गिरफ्तार करवा दे जब आम बलवे का खतरा ना हो। चुनांचे ये तदबीर कारगर हुई। फिर उनकी सारी जमात उठकर उसे रोमी हाकम पिलातुस के पास ले गई और उन्होंने इल्जाम लगाना शुरू किया कि इसे हम अपनी कौम को बहकाते और कैसर को खराज देने से मना करते और अपने आप को मसीह बादशाह कहते पाया है। पिलातस ने इन काहिनों और आम लोगों से कहा कि मैं इस शख्स को कसूरवार नहीं पाता, मगर वो और भी जोर देके कहने लगे कि ये तमाम यहूदिया में लोगों को सिखाकर उभारता है। वो चिल्ला चिल्ला कर इसरार करते रहे कि इसे सलीब पे चढ़ा दिया जाए। आखिरकार उनका चिल्लाना कारगर साबित हुआ। रोमी हुक्मरान ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कोड़े लगवाकर सिपाहियों की हिफाजत में दे दी। सिपाही आपको पहाड़ पर ले गए और यहूद ने आपको जाते हुए देखा। हवारी खुद मोतरफ हैं कि आप गिरफ्तारी के बाद सजदे में गिरकर रात भर दुआ करते रहे कि मेरे परवरदिगार मुझे सलीब की बलौनी मौत से बचाना। ये एक जलील कदर मासूम पैगंबर की दुआ थी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के घराने का नुमाइंदा था। उसकी इस इल्तिजा को शर्फ कबूलियत हासिल हुआ और उस पर कुरान शरीफ की ये आयत गवाही देती है। हालांकि फिल वाक़े उन्होंने ना उसे कत्ल किया ना सलीब पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए मामला मुश्तबह कर दिया। चुनांचे हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने उन्हें आसमान पर जिंदा उठा लिया। उनके मसलूब होने पर खुद ईसाइयों में कोई एक मुतफिका कौल नहीं, बल्कि 20 अकवाल। मसलन कुछ का कहना है कि सलीब पर मसीह नहीं बल्कि उनका कोई हमशक्ल था और मसीह वहीं खड़े उनकी हमाकत पर हंस रहे। कुछ का कहना है कि सलीब पर चढ़ाया तो मसीह को ही गया था, लेकिन उनकी वफात सलीब पे नहीं हुई बल्कि उतारे जाने के बाद उनमें जान थी। कोई कहता है कि उन्होंने सलीब पर वफात पाई और फिर जी उठे और कमोबेश 10 बार अपने हवारियों से बात की।